سلسلے گفتگو جاری ہے صحابہ کرام کے یہاں بدعت کا ثبوت. آپ نے دیکھ لیا کہ حضرت خبیب، حضرت ابو ہریرہ اور بخاری شریف کی حدیث پاک سے ہم نے ثابت کیا. دوسری حدیث بھی بخاری میں بھی ہے اور ابن قیم کی کتاب میں بھی ہے. خیر آپ دیکھیے حدیث پہلے. ان عبد الرحمن ابن عبد القاری انه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليله في رمضان الى المسجد فاذا الناس اوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويسرج الرجل فيصلي بصلاه الرهط. فقال عمر اني ارى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان امثل. ثم عزم وجمعهم على ابي بن كعب سبحان الله. ثم خرجت معه ليله اخرى والناس يصلون بصلاه قارئهم. قال عمر نعم البدعه هذه. صحیح بخاری کتاب الصوم باب فضل من قام رمضان حدیث نمبر 2008 جلاء الافہام لابن القیم حدیث نمبر 245. ترجمہ سنیے. حضرت عبد الرحمن ابن عبد القاری سے مروی ہے انہوں نے کہا میں عمر ابن خطاب کے ساتھ رمضان کی ایک رات میں مسجد کی طرف نکلا. وہاں دیکھتا ہوں کہ لوگ ادھر ادھر مختلف توریاں بن کر نماز پڑھ رہے ہیں. کوئی اپنی نماز تنہا پڑھ رہا ہے اور کسی کے ساتھ 5-7 آدمی پڑھ رہے ہیں. یہ دیکھ کر حضرت عمر نے کہا میں سمجھتا ہوں میری رائے یہ ہے کہ سب نمازیوں کو کسی ایک امام کے پیچھے جمع کر دوں تو اچھا ہوگا. پھر انہوں نے ایسا ہی کر دکھایا. ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو سب کا امام بنا دیا. دوسری رات جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکلا تو دیکھا یہ حضرت عبد الرحمن کہہ رہے ہیں کہ لوگ اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. یہ دیکھ کر حضرت عمر نے کہا کتنی اچھی بدعت ہے یہ باجماعت تراویح کی. صراحتاً لفظ بدعت کو نعمت کہا گیا. صراحتاً ہم اس پر کچھ بھی کہنے کو بالکل بلکہ ہمارے الفاظ نہیں ہیں قاصر ہیں. ہم بالکل کہنا یہ چاہتے ہیں کہ امام بخاری نے حضرت عمر نے ٹھیک ہے کتنے پر فتویٰ لگا ہو گیا. نعم البدعۃ بخاری سے ثابت. خیر آگے دیکھتے جائیں. اکابر علماء سنت کا نظریہ بدعت حسنہ اور سیئہ کے باب میں. محدث ابو الحسن علی ابن خلف ابن بطال مالکی متوفی 449 ہجری تحریر فرماتے ہیں جو کام سنت کے خلاف ہو وہ بدعت ضلالہ ہے اور جو کام سنت کے موافق ہو وہ بدعت ہدی ہے. شرح بخاری ابن بطال جلد 4 صفحہ نمبر 174. دوسری دلیل 5ویں صدی ہجری کے محدث و فقیہ ابو عمر یوسف بن عبداللہ اندلسی متوفی 463 لکھتے ہیں بدعت کی 2 قسمیں. اگر وہ کام کسی مستحسن شرعی یعنی اچھی چیز کے تحت درج ہو تو بدعت حسنہ ہے اور اگر وہ کام کسی مستقبح شرعی بری چیز کے تحت درج ہو تو وہ بدعت مستقبحہ یعنی بری بدعت ہے. الاستذکار کتاب کا نام ہے جلد 5 صفحہ نمبر 147. تیسری دلیل علامہ مبارک بن محمد بن اسیر الجزری متوفی 606 تحریر فرماتے ہیں بدعت کی 2 قسمیں ہیں بدعت حسنہ اور سیئہ. جو کام اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف ہو وہ مذموم اور ممنوع ہے یعنی سیئہ. اور جو کام کسی ایسے عام حکم کا فرد ہو جس کو اللہ نے مستحب قرار دیا ہو یا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام پر ابھارا ہو اس کام کا کرنا محمود ہے. اور جن کاموں کی پہلے کوئی مثال موجود نہ ہو جیسے سخاوت کی تمام اقسام اور دوسرے نیک کام بشرطے کہ وہ خلاف شرع نہ ہو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نیک کاموں پر ثواب کی بشارت دی ہے. آپ نے فرمایا جس شخص نے کسی سنت حسنہ کو ایجاد کیا تو اس کو اس کا اجر ملے گا. سنت کا مفہوم پیچھے بیان کر چکا اور اس پر عمل کرنے والوں کا بھی اجر بیان ملے گا. اور اس کے خلاف کے بارے میں فرمایا جس نے کوئی برا طریقہ ایجاد کیا تو اس کا گناہ اور اس پر عمل کرنے والوں کا بھی گناہ اس پر ہوگا. یہ اس صورت میں ہوگا جب وہ کام اللہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکام کے خلاف ہو. کتاب کا نام ہے النہایہ جلد 1 صفحہ نمبر 106 دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان. یہ ایڈیشن. دلیل نمبر 4 دیکھیے. علامہ ابو العباس احمد بن عمر القرطبی تفسیر قرطبی کے مالکی ہے متوفی 656 ہجری تحریر فرماتے ہیں بدعت کی حقیقت یہ ہے کہ جس کام کی کسی اصل شرعی کے بغیر ابتدا کی گئی. یہ بدعت. المفہم جلد 2 صفحہ نمبر 508 دار ابن کثیر بیروت. علامہ قرطبی نے یہاں بدعت سیئہ کی حقیقت ذکر فرمائی. ان کی عبارت سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جس نئے کام کی بنیاد اصل شرعی پر ہو وہ بدعت سیئہ ہے. خلاف ہو تو کہیں بغیر کا جملہ کام. بدعت کی تقسیم ماننے پر وہ بدعت حسنہ. ان کی عبارت سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جس نئے کام کی بنیاد اصل شرعی پر ہو وہ بدعت سیئہ ہے. بدعت کی تقسیم ماننے پر وہ بدعت حسنہ ہے. اور انہیں تو وہ بدعت ہی نہیں کہتے بلکہ سنت کے تحت داخل کہتے ہیں. جیسا کہ بعض علماء نے بدعت حسنہ کو
بدعت حسنہ کے عموم میں داخل فرمایا. ان میں سے شیخ ابن تیمیہ بھی ہیں جن پر یہ لوگ ناز کرتے ہیں اہل حدیث. آگے چل کر ان کا ترجمہ دیکھیں. خیر پانچویں دلیل دیکھیے. شارح صحیح مسلم شریف علامہ یحییٰ بن شرف نقوی متوفی 676 تحریر فرماتے ہیں بدعت کا شرعی معنی یہ ہے کہ وہ نیا کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں نہ ہو. اس کی دو قسمیں ہیں، حسنہ اور قبیحہ سیئہ. شیخ امام ابو محمد عبد العزیز بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ جو تمام علوم میں ماہر اور فائق ہیں اور جن کی جلالت اور امامت پر تمام علماء اہل حق کا اتفاق ہے، انہوں نے کتاب القواعد کے آخر میں فرمایا بدعت کے حسب ذیل اقسام ہیں: واجب، حرام، مستحب، مکروہ اور مباح. انہوں نے فرمایا کہ اس کے جاننے کا طریقہ یہ ہے کہ بدعت کا قواعد شرعیہ سے موازنہ کیا جائے، یعنی قرآن اور حدیث کو دیکھا جائے. شرعی قواعد جو میں نے بیان کیا، قرآن، حدیث، اجماع امت اور انہوں نے فرمایا کہ اس کے جاننے کا طریقہ یہ ہے کہ بدعت کا قواعد شرعیہ سے موازنہ مقابلہ کیا جائے. اگر وہ بدعت قواعد ایجاب کے تحت داخل ہو تو واجب ہے، اور اگر قواعد تحریم کے تحت داخل ہو تو حرام ہے، اور اگر قواعد استحباب کے تحت داخل ہو تو مستحب ہے، اور اگر کراہت کے تحت داخل ہو تو مکروہ ہے، اور اگر اباحت کے قاعدے میں داخل ہو تو مباح ہے. بدعت واجبہ کی بعض مثالیں یہ ہیں: علم نحو کا پڑھنا. زبر زیر پیش کیسے لگائیں؟ علم نحو کا پڑھنا جس پر قرآن و حدیث کا سمجھنا موقوف ہے. یہ اس لیے واجب ہے کہ علم شریعت کا حصول واجب ہے اور قرآن و حدیث کے بغیر علم شریعت کا حاصل ہو نہیں سکتا. اور جس پر کوئی واجب چیز موقوف ہو وہ بھی واجب ہوتی ہے. موقوف اور موقوف علیہ کا خیر. تو معلوم ہوا کہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے علم نحو کا سیکھنا واجب ہے. دوسری مثال، قرآن اور حدیث کے معنی جاننے کے لیے علم لغت کا حاصل کرنا. تیسری مثال یہ ہے کہ دین کے قواعد اور اصول فقہ کو مرتب کرنا. چوتھی مثال ہے سند حدیث میں جرح اور تعدیل کا علم حاصل کرنا تاکہ صحیح اور ضعیف میں امتیاز ہو سکے. اور قواعد شرعیہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اپنی دینی ضروریات سے زیادہ علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے. اور یہ علم مذکور علم یعنی وہ جو علم نحو وغیرہ کے بغیر حاصل ہو نہیں سکتا. بدعت مستحبہ کی مثال آپ دیکھیے. مستحبہ کی مثال یہ ہے سرائے، پانی وغیرہ کے لیے جو گیسٹ ہاؤس وغیرہ سرائے، اور مدارس بنانا اور ہر ایسا اصلاحی اور فلاحی کام کرنا جو عہد رسالت میں نہیں تھا، جیسے جماعت تراویح، تصوف کے تحقیق، ابحاث، بحثیں، بدعقیدہ فرقوں سے مناظرہ اور اس مقصد کے لیے جلسے منعقد کرنا بشرطے کہ اس سے مقصد حق ثابت کرنا ہو. بدعات مکروہہ کی یہ وہ مستحبہ. بدعات مکروہہ کی بعض مثالیں یہ ہے: مساجد کو یہودیوں کی طرح مزین و آراستہ کرنا. ایک پنکھے سے کام چل سکتا تھا، 7 پنکھا لگا ہوا، بالکل صحیح. خیر، مصحف قرآن کو محض زیب و زینت کے لیے مزین کرنا، یہ سب بھی ہوئی. خیر، اب بدعات مباحہ کی مثال دیکھیں. یہ ہیں صبح اور عصر کی نماز کے بعد مصافحہ کرنا، یہ مباحہ ہے. کھانے پینے، پہننے اور رہائش کے معاملات میں کشادگی اختیار کرنا، یہ سب بدعات مباحہ. اس کے علاوہ علامہ نقوی فرماتے ہیں، امام بیہقی نے مناقب شافعی میں اپنی سند کے ساتھ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ بدعات کی 2 قسمیں: وہ جو کتاب و سنت اور اثر یا اجماع کے خلاف ہو، یہ بدعت سیئہ ہے. دوسری قسم وہ نئے کام جن میں خیر و بھلائی ہو، ان میں کسی عالم کا اختلاف نہیں ہو، یہ بدعت غیر مسموعہ ہے. حضرت عمر نے رمضان میں جماعت تراویح قائم کروایا، یہ اچھی بدعت ہے. آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ تمام علماء جن پر اہل سنت کیا پوری دنیا ناز کرتی ہے، یہ سب کے نزدیک بھی ہر بدعت گمراہی نہیں ہے.